بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. 8th سیمسٹر لیکچر نمبر 3 آف مینیجریل اکنامکس. ہم نے پریویس لیکچر میں اس ٹاپک کو تھوڑا ڈسکس بھی کیا ہوا تھا، لیکن پھر میں تھوڑا اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. کنزیومر ایکولیبریم. کنزیومر ایکولیبریم کہتا ہے کس چیز کو ہے؟ کنزیومر ایکولیبریم ڈیپینڈ 2 تھنگس پہ کرتا ہے. ایک یوٹیلیٹی پہ جو ہم انڈیفرنس کر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں یا ریپرزینٹ ہوتی ہے، اور دوسرا انکم جو بجٹ لائن سے شو ہوتی ہے. ان دونوں میں جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کو ڈسکس کرنا یا اس سے ہم اچیو کرتے ہیں کنزیومر ایکولیبریم، جو کہ آپ نے پہلے سے بھی BS فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر میں یہ پڑھا ہوگا. اس میں کچھ خاص وہ نہیں ہے، لیکن جو مین آبجیکٹیو ہے ایک کنزیومر کا وہ کیا ہے؟ میکسیمائز سیٹسفیکشن یوٹیلیٹی، اور کس چیز پہ اس کے جو اسکیئر لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے تھرو. تو اس کے تھرو کیا پھر انہوں نے گراف کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ گراف کس طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس گراف کو ایکسپلین کرنے سے لائک دس، یہ کیا ہے کنزیومر ایکولیبریم. یہ ہم نے پریویس اس میں بھی ڈسکس کیا کہ جس جگہ پہ بجٹ لائن ٹینجنٹ ہو انڈیفرنس کرو کو، تو وہ کیا وہ ایکولیبریم پوائنٹ ہے، کنزیومر ایکولیبریم ہے. اس کا مطلب کہ اس پوائنٹ پہ جو پوائنٹ C ہے، یہ کنزیومر کیا میکسیمم سیٹسفیکشن گین کرتا ہے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے تھرو. وہ افورڈ کر سکتا ہے جو بنڈل ہے C بنڈل ہے، اس کو افورڈ کر سکتا ہے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے تھرو، اور اس سے سب سے زیادہ اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. یہ کیا، یہ تو ہاں. اب جب ٹینجنٹ ہے اس پہ کیا MRS از اکول ٹو سلوپ آف بجٹ لائن، کہ مارجن ریٹ آف سبسٹیوشن از اکول ٹو ریٹ سلوپ آف بجٹ لائن. اسی طرح یہ تو پریویس لیکچر کا ٹاپک. اب کمپیریٹیو اسٹیٹک. واٹ از کمپیریٹیو اسٹیٹک؟ جو چینج آتا ہے کس چیز میں، چینج کمپیریٹیو اصل آپ کمپیئر سے نکلا ہے، جو کہ اور کمپیریزن ہم انیشیل کے ساتھ جو نیو آتا ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اب چینج کس چیز میں؟ پرائس کی وجہ سے جو چینج آتا ہے اس کی وجہ سے کنزیومر بیہیویئر، کنزیومر کی کس طرح برتاؤ کرتا ہے، کہ پرائس چینج ہونے کی وجہ سے کنزیومر ایکس کی زیادہ کنزمپشن کرتا ہے یا کم کرتا ہے پرائس کے بڑھنے سے یا کم ہونے سے. تو اس کی وجہ سے کنزیومر کا کیا برتاؤ ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے اس گوڈ کے ساتھ جس کی پرائس چینج ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ایکولیبریم چینج ہوتا ہے، اور جب ایکولیبریم چینج ہوتا ہے تو وہ کمپیریٹیو اسٹیٹک ہی کا کمپیریزن کیا جاتا ہے ود پریویس ایکولیبریم کیا ہے، اب نیو ایکولیبریم کیا ہے. فار ایگزامپل ایکس گوڈ کی پرائس کیا ہوئی، فار ایگزامپل گر گئی، تو ایکس کی کیا ہمارے پاس اگر ایکس کی پرائس کم ہو گئی تو ہمارے پاس ایکس کے لیے جو انکم ہے وہ انکم ان دا سینس آف انکم انکریز ہوگی ان دا سینس آف، کیونکہ وہ پرائس کم ہے اب زیادہ خرید سکتے جو ہم نے جتنے پیسے. فار ایگزامپل ہمارے پاس 10 ٹوٹل 20 روپیز ہیں، 20 روپیز میں ہم نے 10 ایکس کے لیے مختص کیے تھے کہ 10 میں 10 کا کہ ایکس خریدوں گا اور باقی 10 کے باقی گوڈ خریدوں گا. اب ایکس کی پرائس گر گئی تو ایکس کی اس 10 کی وجہ سے اب انکم باقی نہیں بڑی کیا اپرچونٹی بڑھی کہ میں اور زیادہ خرید سکتا ہوں کس چیز کو. اسی 10 میں سے اگر پرائس گر جائے تو اس کی وجہ سے میرے پاس نیو اپرچونٹی سائٹ بن جاتا ہے. لائک ادھر انہوں نے یہ پہلا جو پرائس زیادہ تھی اس میں یہ صرف X0 خرید سکتے تھے اور Y0. جب پرائس کم ہوا کس چیز کا، ایکس کا، تو اس کی وجہ سے X0 سے
मूव हो के x1 तक अब परचेज़ करना, ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। तो ये क्या ज़्यादा परचेज़ किस चीज़ के बेस पे? असल इसका बेस जो बना वो उसकी प्राइस ही कम होने की वजह से इसकी कंजम्पशन में इंक्रीज़ आया। इसी तरह अब क्या ये जो बी पॉइंट है बी पॉइंट, अब ये न्यू इक्विलिब्रियम है, कंपैरेटिव स्टैटिक के थ्रू हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ए पहला इक्विलिब्रियम था, अब चेंज हुआ इक्विलिब्रियम बी पे किस वजह से चेंज हुआ कि प्राइस ऑफ एक्स की क्या वो गिर गई, उसकी वजह से प्राइस ऑफ एक्स की गिरने की वजह से एक एक्स की कंजम्पशन ज़्यादा हुई। दूसरा जो उसका सब्स्टिट्यूट था वाई, उसकी प्राइस तो चेंज नहीं हुई, लेकिन चेंज किस में आया? चेंज इन एक्स की प्राइस में आया। तो उसकी वजह से सब्स्टिट्यूट का भी कंजम्पशन डिक्रीज़ होता है। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम बना वो बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट क्या बताता है कि वो ए पॉइंट से ज़्यादा, ए पॉइंट से क्या यूटिलिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, बी पॉइंट मैक्सिमम या ज़्यादा यूटिलिटी अब दे रही है। क्यों कि अगर देखा जाए ये फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व नियर टू ओरिजिन है, और जब नियर टू ओरिजिन जो इंडिफरेंस कर्व होगा उसकी यूटिलिटी पूरी जो इंडिफरेंस कर्व पे है वो सेम होगी। लेकिन अगर बिलो इंडिफरेंस कर्व है या अबव इंडिफरेंस कर्व है तो उनकी यूटिलिटी डिफरेंस होती है। अब ये जो सेकंड है इंडिफरेंस कर्व, इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है किस चीज़ से? इंडिफरेंस कर्व 1 से। तो ये क्या, अब बी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा यूटिलिटी इनको जो भी कंज्यूमर है उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। इसी तरह सब्स्टिट्यूट का तो ये है कि एक की प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे की एक की प्राइस डिक्रीज़ हो जाए, दूसरे की सेम ही हो, लेकिन जिसकी डिक्रीज़ हो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है और दूसरे की क्या वो कम हो जाती है। अब कम्प्लीमेंट्री क्या है? कम्प्लीमेंट्री ये जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, वरना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कम्प्लीमेंट्री क्या? जिसकी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाए किसकी? कम्प्लीमेंट गुड ए की, और साथ में कंजम्पशन ऑफ दूसरे की क्या होगी? वो डिक्रीज़ होगी। प्राइस ए की बढ़ गई है और उसका कम्प्लीमेंट्री बी है, तो उसकी वजह से क्या है? कंजम्पशन ऑफ बी भी कम हो जाएगी। इसी तरह अब ये तो था बेसिक इकोनॉमिक्स की पर्सपेक्टिव से, लेकिन मैनेजर एज अ मैनेजर हमें क्या सीखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि प्राइस की चेंज की वजह से अब मार्केट रेट में कंज्यूमर बिहेवियर या सब्स्टिट्यूट वेरियस गुड का क्या इफ़ेक्ट आ सकता है मेरे प्रॉफिट पे, मेरे अर्निंग पे, मेरे कमोडिटी के सेल पे। तो उसको हैंडल करने के लिए आपने ये स्ट्रैटेजी किस चीज़ की? अपडेटेड प्राइस स्ट्रैटेजी आपने बनानी होती है अपने फर्म, विद इन ओन फर्म, अपने फर्म में, या जिसके साथ आपकी कंपटीशन होती है उनके साथ। आप देखते हो कि प्राइस चेंज की वजह से क्या आपके जो बाकी फर्म्स हैं इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से आपके इंसेंटिव को, आपके प्रॉफिट को क्या हो सकता है। तो उनको अगर इस टैक्टिक्स को सीख लेता है बंदा, तो मैनेजर क्या सबसे बेस्ट वे में अपने फर्म को चला सकता है। किस उस पे प्राइस पे, कि प्राइस किस टाइम चेंज करनी है, किस टाइम चेंज नहीं करनी, उसको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी फ्रॉम द मार्केट से पता चला कि उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हुआ है, और उस बेस पे तो अब प्राइस फिर उसने भी चेंज करनी होगी क्योंकि फिर सेल कम होगी। तो इन सब चीज़ों को, एनालिसिस को किसी भी मैनेजर को ये सीखना होगा। कोई भी मैनेजर बनना चाहता हो तो ये सीखना पड़ेगा उसको। इनकम सेकंड फैक्टर जो इफ़ेक्ट कर सकता है कंज्यूमर बिहेवियर को, वो है इनकम चेंज। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, चाहे वो बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उसी की तरह उसकी कंजम्पशन भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि
کنزمپشن ڈیپینڈ آن انکم. اب کنزمپشن کس چیز پہ انکم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر انکم بہت زیادہ ہو تو وہ کنزیوم بھی زیادہ کر سکتا ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے. ڈیپینڈ کس چیز پہ کرتا ہے؟ ڈیپینڈ اس کی انکم پہ, جس کو بجٹ کنسٹرین کہا جاتا ہے, کنزیومر بجٹ کنسٹرین. ہاں, اب کیا آپٹیمل یا جو سب سے بیسٹ ایکولیبریم پوائنٹ کس طرح اچیو کر سکتے ہیں؟ مین پوائنٹ ہی ہے جب کنزیومر اپنی ساری انکم ایگزاسٹ کر دیتا ہے تو اس کے تھرو کیا وہ میکسیمم یوٹیلیٹی گین کر سکتا ہے, اور اس کو کیا وہ ایکولیبریم پوائنٹ ہوتا ہے. اب اگر انکم چینج ہو, چینج مین انکریز ہو یا ڈیکریز ہو, اگر انکریز ہوگی تو اس کا جو انکم لائن ہے, بجٹ لائن ہے, انکم ہے, وہ شفٹ کرے گی, اس کی بجٹ لائن شفٹ کرے گی, نہ کہ along دا کرو روٹیٹ کرے گی. ہاں, اب کیا جمپ کرے گی. اگر انکم انکریز ہوئی تو وہ اوریجن سے ابو طرف اپورڈ کی سائڈ موومنٹ کرے گی, جمپ کرے گی. ہاں, اگر ڈیکریز ہوئی تو وہ ڈاؤن ورڈ ٹو اوریجن جمپ کرے گی. اب کیا اگر اس کا میں اگزامپل لیتا ہوں, کیا اس طرح کوئی بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سچویشن ایک مینیجر کے پاس آ جائے, خیر پہلے وہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں. اب ایکولیبریم لائک دس, اس کا پہلے میں اگزامپل دیکھ لیتا ہوں. یہ اب کیا اس کی انکم چینج ہوئی, انکریز ہو گئی, تو اس کی وجہ سے کیا اس کا کنزمپشن بھی انکریز ہوا, اے سے بی پوائنٹ پہ بڑھ گیا. اب 2 گوڈ کا ادھر ذکر ہوا ہے, ایک نارمل گوڈ, دوسرا انفیریئر گوڈ. کنزیومر کے پریفرنسز کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ گوڈ کی نیچر پہ کرتے ہیں کہ گوڈ کس نیچر کا ہے, کس طرح ہے. وہ انفیریئر گوڈ ہے, نارمل گوڈ ہے. اب نارمل گوڈ نارمل گوڈ اس کو کہتے ہیں, نارمل گوڈ کہ جب کس کی کنزیومر کی انکم انکریز ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کی کنزمپشن بھی انکریز ہو جائے. تو یہ کیا اگر یا کنزیومر کی انکم ڈیکریز ہو جائے, اس کے ساتھ اس کی کنزمپشن بھی ڈیکریز ہو جائے, تو اٹس مین کہ یہ نارمل گوڈ ہے. اب انفیریئر گوڈ کیا ہے؟ انفیریئر گوڈ اگر کنزیومر کی انکم انکریز ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس گوڈ کی کنزمپشن ڈیکریز ہو جائے. انکم انکریز لیکن کنزمپشن ڈیکریز ہو جائے اس گوڈ کی, تو اس کو انفیریئر کہا جاتا ہے. یا اگر کنزیومر کی انکم ڈیکریز ہوئی اور کنزمپشن اس گوڈ کی انکریز ہو گیا, تو اٹس مین کہ کیا یہ انفیریئر گوڈ ہے. یہ کیا انورس ریلیشن شپ ہے, انکم انکریز ہونے سے اس کی کنزمپشن ڈیکریز ہو جاتی ہے. تو یہ کون سا ہے؟ یہ انفیریئر گوڈز ہیں. یہ کیا انفیریئر گوڈ پور کوالٹی کے گوڈز ہوتے ہیں, جو کہ کنزیومر کس وجہ سے اگر انکم اس کی انکریز ہو جائے تو وہ اس پور کوالٹی گوڈ کو چھوڑ کے کوئی اچھی کوالٹی گوڈ یا اس کو ڈیکریز کر کے اچھی کوالٹی کی چیزیں یوز کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا جو پور کوالٹی گوڈز ہوتے ہیں اس کو انفیریئر بھی کہہ سکتے ہیں اگر کنزیومر کی انکم بڑھے اور اس کے ساتھ اس کی کنزمپشن ڈیکریز ہو, تو یہ انفیریئر گوڈ کہلایا جا سکتا ہے. کیا اب ایک کنزیومر ہے, اس کی انکم کیا فگر 4.12, اس میں انکم کیا ایک انکم انکریز ہوئی لیکن کنزمپشن آف دیٹ گوڈ کون سا انفیریئر گوڈ کا ڈیکریز ہوا. وہ ہم کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں یہ X0 ہے. X0 جب اس کی انکم کیا تھی, انکم یہ بلیک لائن مین اس کی انکم انیشیل انکم یہ تھی. ہاں, اب انکم بڑھ گئی ہے ریڈ لائن تک, اس کی انکم بڑھی, اس کی انکم بڑھنے کی وجہ سے جو ایکس گوڈ ہے اس کی کنزمپشن ڈیکریز ہو گئی ہے. ڈیکریز کس طرح؟ یہ X0 ہے, X0 موو ٹو X1 تک جب گیا تو کتنا ایریا یہ ایریا وہ ڈیکریز ہو گیا. اتنا انہوں نے کٹ آف کیا, کس چیز کا؟ یہ کٹ
کاٹ دیا کنزمپشن، اس نے ڈکریز کر دی کس چیز کی، ایکس کی.